کسی اور کے یہاں نوکری کرے اس سے اچھا ہے کہ ایک ایسا بزنس سٹارٹ کر دے جس کے اندر خود ہی کام بھی کرے. کچھ بھی سٹارٹ کریں گے تو آگے اتنا زیادہ اماؤنٹ لگ جائے گا سو وہ اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. ایشو کو سمجھ کے اس کا چھوٹا سا ایک سولوشن لے کے آئے. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میرے ساتھ ہیں فصیح قریشی صاحب اور ان کے ساتھ آف دا کیمرہ میری بہت دفعہ بات چیت ہوتی رہتی ہے اسٹارٹ اپس کے اوپر کہ ینگسٹرز کو جابز نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ اپنے اسٹارٹ اپس کرنے چاہیے. اب باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ان ریئلسٹک سی باتیں ہوتی ہیں بہت دفعہ یا وہ ریچیبل نہیں ہوتی. تو آج ان کو ہم نے گھیرنا ہے کوئی ایسے ٹیسٹ کیس کے اوپر کہ جس کے اوپر یہ پروف کر کے بتائیں گے کہ نہیں ایسی گیمز کھیلی جا سکتی ہیں. کیسے ہیں فصیح؟ الحمدللہ خیر و عافیت سے. آپ بتائیں صادق بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. چھوٹا سا آپ کا انٹرو دے دیں کیونکہ سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ہمیں رکھنی ہے شارٹ. اور آپ کا ایک انٹرو دے دیں پھر میں آپ کے اوپر پچ کرتا ہوں. ضرور. نام میرا فصیح قریشی ہے اور تعلق میرا کراچی سے ہے. کراچی لیاری سے میرا تعلق ہے. اسلام آباد موو ہوئے نیئرلی 9 to 10 ایئرس. اور اس کے بعد فیلڈ جو ہے وہ ہے اس کی گرافک ڈیزائننگ. ٹھیک ہے, ایز این ڈیزائنر کام کر رہا ہوں, ایز این کانٹینٹ کریٹر کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور آئی گیس ابھی کے لیے اتنا ہی جو ہے وہ بہت ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کیا سلسلہ چلتا ہے. اچھا, اب ہم لوگ ڈائریکٹ جمپ کرتے ہیں اسٹارٹ اپس کے اوپر. صحیح کہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹارٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک شخص کسی اور کے یہاں نوکری کرے اس سے اچھا ہے کہ سیلف امپلائمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ وہ ایک ایسا بزنس اسٹارٹ کر دے جس کے اندر خود ہی کام بھی کرے اور یا تو 2 یا 3 لوگوں کو ہائر کر لے ضرورتاً, یا ان لوگوں کو بھی پارٹنر بنا لیں اور وہ بھی سیلف امپلائڈ ہوں. اس طرح اس بزنس کی سسٹینیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. میں ویسے ایسے 1-2 کیسز کر چکا ہوں جس میں اگر ایک چھوٹا بزنس 12 سے 13 لاکھ میں بنتا ہے اور وہ ایک ہی بندے کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے بیک اپ اماؤنٹ وغیرہ سب کے ساتھ, تو اس کا سارا برڈن اس کے اوپر آتا ہے اور پھر وہ اکثر سکسیس نہیں ہوتا. اس میں سکسیس ریشو کم ہوتا ہے. جبکہ اس کی جگہ اس میں اس نے 3 بندوں کو ہائر کیا ہوا ہے, امپلائی کیا ہوا ہے. اب وہ 4 بندے پارٹنرز بن جاتے ہیں اور اپنے اسکل کو یوز کرتے ہوئے اس بزنس کو چلاتے ہیں. اکثر ویسٹ میں ایسا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ 12 لاکھ کی انویسٹمنٹ آپ کی سیدھی 6 لاکھ پہ آ جاتی ہے. اب آپ کو بیک اپ اماؤنٹ نہیں چاہیے, کسی کو تنخواہیں نہیں دینی, بہت سارے اوور ہیڈ ایکسپینسز آپ کے بچ گئے ہیں جو آپ نے بیک اپ کے لیے رکھا ہوا تھا. 6 لاکھ نہیں تو 8 لاکھ پہ آ گیا. 8 لاکھ 4 بندوں پہ ڈیوائڈ کریں تو اب 2 لاکھ والی بات آ گئی. اور بزنس کو سکسیس کرنا یا اس کو چلتے رہنے دینا, بریک ایون تک لانے کی ذمہ داری 4 پہ آ گئی انسٹیڈ آف 1. ٹھیک ہے, اب ایسے کوئی اسٹارٹ اپ بزنس کے اوپر آپ نے کام کیا ہوا ہے؟ بالکل صادق بھائی کیا ہوا ہے, اور 1 نہیں 2 نہیں کافی زیادہ اسٹارٹ اپس پہ کیا ہوا ہے. ایون دو کہ آئی یوزلی کنسلٹ ود لاٹ آف پیپلس ریگارڈنگ اسٹارٹ اپ اینڈ آل دیٹ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بات آتی ہے اسٹارٹ اپ کی نا, تو کوئی بھی بندہ اسکریچ سے اس طرف آنے کے لیے ایگری نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ایوری ون از لکنگ فار فارچیون آف کیپٹل. اب بات جہاں پہ فارچیون آف کیپٹل کی آتی ہے وہاں پہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے اور کچھ بھی اسٹارٹ کریں گے تو آگے اتنا زیادہ اماؤنٹ لگ جائے گا سو وہ اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس ایشو کو سمجھا اور ایشو کو سمجھ کے اس کا چھوٹا سا ایک سولوشن لے کے آیا. اور وہ سولوشن کچھ ایسے تھا کہ اسٹارٹ اپ از ایکول ٹو آبزرویشن. بیسیکلی آپ ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہوتا ایسے کہ جس کسی چیز کا ایکسپیرینس آپ نے خود نہیں کیا لیکن باہر بیٹھ کے آپ اس کی آبزرویشن تو کر سکتے ہیں نا, کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اب رہی بات کہ ہمیں جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں کیسے ہوگا, نہیں, جب تک آپ اس کو جتنا مینیفیسٹ کر لیں, جتنا آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں تو آلموسٹ آپ کا 50 to 60% کا جو کام ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. رہی بات آن گراؤنڈ اترنے کی, تو آن گراؤنڈ پھر آپ آتے ہیں پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ. اب اسٹارٹ اپ جو ہے وہ منی مینجمنٹ نہیں رہ گیا یا کیا کہتے ہیں کیپٹل اکٹھا کرنا نہیں رہ گیا. اسٹارٹ اپ از آل اباؤٹ آپ اس کو دیکھتے کیسے ہیں, آپ اس کو سوچتے کہتے ہیں, آپ اس کو ویژولائز کیسے کرتے ہیں. دیٹ از اسٹارٹ اپ فار می. میرے خیال سے ایک تو رائٹ اسٹریٹجی اور مارکیٹ گیپس. مارکیٹ میں گیپس ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, اور ہر مارکیٹ میں, اور آگے رہیں گے بھی مارکیٹ میں. اب پاکستان کی اکانومی ہے ابھی آج کل بہت ہی ڈاؤن جا رہی ہے, لیکن ڈاؤن جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ گرو بھی کر رہی ہوتی ہے تو 3-4% گرو کر رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم ہی ڈبل ہو جاتی ہے. اسی طرح جب وہ ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے وہ تو 0.5%, 1% ہی ڈاؤن جاتی ہے. اس کا مطلب کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل کریش ہو گئی. ایگزیکٹلی, بزنس تو ہو رہا ہے
بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ کون کون سے گیپس ہیں جن کو جہاں پہ بزنس ہونا چاہیے. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جاتے ہیں نا تو رستے میں کوئی یہ والی شاپ نہیں آ رہی. فار ایگزامپل سبزی والا نہیں آ رہا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ صدر سے آ رہے تھے بحریہ کی طرف تک, راستے میں کوئی سبزی والا آن وے نہیں آ رہا تھا, کسی نہ کسی گلی کے اندر یہ وہ جا کے, مطلب ایک مثال چھوٹی سی بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو یہ مارکیٹ گیپس ہوتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے, میں نے اسرائیل کے ماڈل کو فالو کیا ہے. ہم لوگوں کو ان کی بہت ساری چیز فالو کرنی چاہیے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ نے, دنیا میں سب سے زیادہ اسٹارٹ اپس اسرائیل میں ہوتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ینگ جنریشن کو کہتے ہیں کہ آپ جابس نہ ڈھونڈیں, آپ بزنس آئیڈیاز لے کے آئیں. اگر آپ کی آئیڈیا ایک بیسک اس سے کراس کر جائے گی, مطلب اتنی ریئلسٹک ہوگی, تو اس کے اندر گورنمنٹ 60% شیئر ہولڈر ہو جائے گی ایز اے انویسٹر. لون نہیں, آپ کو ری پے نہیں کرنا. 40% آپ لگائیں پیسے اور اس بزنس کو کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں فیلئر ریشو تقریباً 70-75% ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بٹ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہزاروں اسٹارٹ اپس مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں. میں ایک شاپ کھولتا ہوں, میں شاپ کو رینٹ پہ لوں گا, کسی اور کو پیسہ تو مل رہا ہے نا. میں وہاں پہ فرنیچر بنواؤں گا, میں بورڈ بنواؤں گا, میں 2 لوگوں کو ہائر کروں گا, مارکیٹ میں پیسہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں کما رہا ہوں اگر, لیکن کافی لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے, وہ پیسہ کہیں نہیں جا رہا ہے. اب اس میں سے 70% فیل جاتے ہیں اور 30% اگر کامیاب جاتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی اگر وہ 30 لوگ کامیاب جاتے ہیں تو کم از کم وہ 60 دوسرے لوگوں کو کم از کم ہائر تو کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا ماڈل ایسا ہے کہ جب آپ کا بزنس کامیاب جائے تو اینی پوائنٹ آف دا مومنٹ آپ وہ 60% گورنمنٹ کو دے کے پورے شیئرس خود لے سکتے ہیں. گورنمنٹ اس میں کوئی ریجیکٹ نہیں کرتی, کیونکہ گورنمنٹ کو ان کے بزنس یا ان کے پروفٹ سے مطلب نہیں ہے. ان کو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جاب نہ مانگے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری اتنی وائبرنٹ یوتھ ہے, ہمارے پاس اتنا بڑا یوتھ کا, سب سے زیادہ یوتھ کا پول ہمارے پاس ہے, تو ہمارے یہاں کیوں کچھ ایسا گورنمنٹ جان کیوں نہیں چھڑا دیتی آسانی سے کچھ ایسا کر کے؟ صادق بھائی اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ نا ایگزیکیوشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے نزدیک ایک آدھ آئیڈیا رکھ کے صبح اٹھتا ہے, اس آئیڈیا کو سوچتا ہے, شام ہوتی ہے چائے پیتا ہے, رات ہوتی ہے, اور اس کو خود کانفیڈنس نہیں, اس کو خود نہیں ہے, بالکل بھی کانفیڈنس نہیں. اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کو الٹا اور کانفیڈنس دیتے ہی نہیں, کہتے کیا تم دماغ میں لے کے پھر رہے ہو, ہونا ہوا نا کچھ ہے نہیں, ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. نہیں, اس کے لیے بہت ہائی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لوگوں کا کیا ہو چکا ہے کہ اسٹارٹ اپ اس لائک ان کے لیے بہت بڑی چیز بن گئی ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. پہلے مہینے سے کتنے پیسے ملیں گے. ایگزیکٹلی. مطلب لائک اگر آپ کچھ انویسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے, نتھنگ, لائک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا, اور صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے اپنے ٹائم کو لگانا, دیٹ از یور انویسٹمنٹ. اور اس کا فروٹ نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آج کے ٹائم پہ جو کہ ٹائم کمپلیٹلی سوشل کا ہے, کمپلیٹلی 100%, اس میں کوئی بزنس فلاپ ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ مجھے آپ سے ڈیٹیل میں پوچھنا ہے کہ ہم ٹیسٹ کیس بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. ویسے میرے اس کے اوپر 2 پوائنٹ ہیں. اس کا مطلب کنکلوژن یہ نکلا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنے آپشنس تو ہے نہیں, ساتھ میں ہمارے بھی کام اوکھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ضرور, بالکل. اینڈ آئی لو ٹو انپٹ آل لائک ایوری تھنگ آن دس, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لائک ہمارے دماغ میں جتنی بھی پرابلم ہے, جتنے بھی ایشوز ہیں, ان کا سولوشن ملے. کب تک آپ صرف سوچتے رہیں گے بھائی, اب ٹائم ہے اٹھ کے بیٹھ کے کرنے کا. سو دیٹ از آل. انشاءاللہ.